آج میں آپ کو ایک بڑے ہی انوکھے صندوق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی کا یہ بنا ہوا تھا اور اس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ 3 گز لمبا تھا، 2 گز چوڑا، اور یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس صندوق کی آگے کی بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک یہ صندوق پہنچا۔ اب یہ صندوق کیا تھا اور اس صندوق میں کیا تھا، یہ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا۔ بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ سنیے کہ اس صندوق میں کیا تھا۔ آئے ہے اس صندوق میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یعنی لال ریڈ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ یہ تصویر قدرتی تھی، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے اس صندوق میں تھے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی مبارک، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا ان میں سے من بھی اس میں موجود تھا۔ تو یہ اس صندوق میں کیا تھا اس کی میں نے کوئی تفصیل آپ کو بیان فرمائی ہے۔ اب یہ کہ صندوق کو کیا کہتے تھے، نہیں، پہلے میں بتاؤں گا صندوق کے فائدے کیا تھے۔ اس صندوق کے فائدے جو قرآن کریم کی تفاسیر اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح یعنی کہ فتح حاصل کرتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ پھر جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو کچھ یوں ہوا کہ قوم عمالقہ کہ بہت بڑے لشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور یہ انوکھا صندوق لے کر وہ چلے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی اہمیت کو چونکہ سمجھانا تھا، اس کو گندی جگہ پر رکھ دیا اس کو۔ اب اس بے ادبی کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی میں رکھا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف اسے چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس کی مزید تفصیل میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو اس مبارک صندوق کو فلسطین کے تبریہ نام کی جھیل سے یا ایک قول کے مطابق ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے آپ نکالیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا تابوت ہے، یہ کون سا صندوق ہے، تو اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس تابوت سکینہ کے متعلق جو کچھ ہم نے ابھی سنا ہے
اس میں بہت سارے ہمیں باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. فار ایگزامپل کہ تبرکات کی اہمیت، کہ بزرگوں کی تبرکات سے کس قدر برکتیں ملتی ہیں، بزرگوں کے تبرکات سے کس قدر فتوحات ملتی ہیں، بزرگوں کے تبرکات سے کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ جن کے تبرکات کا یہ عالم ہے، خود ان کا اپنے یعنی ان شخصیات کا، ان نیک لوگوں کا عالم کیا ہوگا جس صندوق میں ان کے چیزیں موجود تھیں، ان کے تبرکات موجود تھے، اور اس کی موجودگی میں سکینہ بھی، راحت بھی اور دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی تھی. تو جب ان کے مزارات پر جہاں وہ خود انبیاء کرام اور بزرگان دین آرام فرما ہے، جب ان کے مزارات پر جا کر آپ دعائیں کریں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے. دوسری بات جو ہمیں ایک اہم بات پتہ چلی کہ آپ دیکھیے کہ ایک قوم نے اس تبرکات کی بے ادبی کی، ان پر کیسی مصیبتیں آئیں، تو پتہ چلا کہ تبرکات کا ادب کرنا چاہیے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تبرکات کی برکت عطا فرمائے. تبرکات کا ذکر یہ تو جیسے ابھی تابوت سکینہ کا میں نے ذکر کیا، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص، یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد صاحب تھے، جب ان کی آنکھوں پر لگائی گئی تو ان کی آنکھوں کا جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی. تابوت سکینہ کا جس طرح میں نے آپ کو واقعہ سنایا قرآن کریم سے، اسی طرح میری درخواست ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور صراط الجنان کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اس کو اسٹڈی میں لائیں، آپ کو قرآن کریم میں موجود بہت سارے مضامین کی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. اللہ ہمیں قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے.